الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق جو ہمارے عقائد ہیں اس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور اس چیز سے جس میں عیب یا کوئی نقص ہو وہ ذات اس سے پاک ہے، اور اس ذات کے اندر نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی نقصان ہے، اور اس میں یہ عیب ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے محال ہے۔ مثلا کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ رب العالمین کی ذات جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جھوٹ عیب ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ عیب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی جھوٹ بولنے والوں سے اللہ راضی نہیں ہے۔ یہ تو اتنا بڑا عیب ہے، اتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے انسان پر لعنت ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس عمل کو کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پہ قادر ہے تو کتنا بڑا اللہ کی ذات پر بہتان ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک و مبرہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دغا بھی کر سکتا ہے، خیانت بھی کر سکتا ہے، اور یعنی اس طرح کے ان کے عقائد ہیں۔ دنیا کے اندر آج بھی اس طرح کی مخلوق رہتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں عقائد بتائے اللہ کی ذات کے متعلق وہ اتنے کلیئر ہیں اور اتنا شفاف ہیں، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ کی ذات کو ان تمام عیوب سے پاک و مبرہ مانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان تمام عیوب سے، چاہے وہ دغا ہو، خیانت ہو، ظلم ہو، جہل ہو، بے حیائی ہو، جھوٹ ہو، ان تمام عیوب سے رب العالمین کی ذات پاک ہے، اور اللہ رب العالمین ان تمام عیوب سے، کیونکہ رب کی ذات سبحان ہے، تو سبحان کا معنی ہی اگر ہم کر لیں کہ سبحان اسے کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک و مبرہ ہو۔ تو اس لیے ایک اور عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق یہ ہے کہ ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے کہ اگرچہ کبھی موجود نہ ہو، یعنی ہر قدرت مقدور ایسی چیز کہ اگر کوئی کہے کہ یہ چیز جو ہے نا لازمی ہے، تو اب انسان ان کا جو دعویٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انسان جھوٹ بول سکتا ہے، تو اگر ایک کام انسان تو کر سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے وہ کام نہ مانے تو یہ اللہ کی قدرت کے خلاف ہے۔ یعنی ان کی دلیل دیکھو، عجیب دلیل ہے، بھئی انسان جھوٹ بول سکتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اگر یہ نہ کہیں تو رب کی قدرت انسان سے کم ہو گئی۔ تو ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی قدرت کا معاملہ نہیں ہے جھوٹ بولنا، یہ تو
عیب ہے، یہ نقصان ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت فرمائی ہے، تو اگر ایسا عمل ہم رب کی ذات کے لیے مانیں تو یہ اللہ کی ذات کے خلاف ہے۔ ہاں انسان کے اندر ہے، فطرت ہے، اور انسان نسیان سے بنا ہے، اس سے جھوٹ ہو سکتا ہے، وہ کبھی جھوٹ مذاق میں بھی بول سکتا ہے، کسی معاملات کے اندر بھی وہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اس جھوٹ کی سزا بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ جھوٹ چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ان کی یہ دلیل ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، تو ہم نے کہا جھوٹ چیز نہیں ہے، جھوٹ عیب ہے، تو اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک و مبرہ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ رب العالمین کی ذات کے متعلق الحمدللہ کلیئر ہے، صاف و شفاف ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی اس عقیدے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔